السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. آج میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آج یہ سوال کرتے ہیں کہ دانش قادری صاحب یا ڈاکٹر ندیم رضوی سے کہ الطاف کی بیٹی کہاں گئی کہ نعرہ آپ نے چلوا کے کیوں مہاجر قوم کی بے عزتی کروا رہے ہیں. آخر الطاف ہمارا قائد تھا، اس سے مہاجروں کی بدنامی ہوتی ہے. یہ ان لوگوں کا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے، سب کا نہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے. ہزاروں لوگ ہماری اس بات سے ایگری بھی کرتے ہیں. کئی میڈیا جرنلسٹ نے اس پہ سوالات بھی اٹھانا شروع کر دے ہیں کہ آخر بیٹی گئی کہاں. یہ سوال کیوں امپورٹنٹ ہے یہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں. یہ سوال اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو الطاف کو اپنا باپ مانتے ہیں، جو اس کے لیے دوسروں سے دشمنیاں لے رہے ہیں، اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، الطاف کی عزت کر رہے ہیں. وہ کم سے کم اس سوال کو سوچ لیں الطاف کو اپنا باپ بنانے سے پہلے کہ الطاف کی اپنی بیٹی بھی اس کو باپ بنانے سے تیار نہیں ہے. کہ وہ اس کی اتنی بیماری کے دوران 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں آئی نہیں. اور ہماری اب اطلاعات یہ چل رہی ہیں کہ مسئلہ جائیداد پہ آ گیا ہے کہ جائیداد رکھو کہ تو جو ہے سنا ہے کہ والدہ نے کہا ہے کہ میں بیٹی کو ملوانے کے لیے لے آؤں گی. خیر، مگر میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو اس بات پہ کہ ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ الطاف کی بیٹی کہاں گئی، اس سے مہاجر قوم کی غیرت پہ اثر پڑ رہا ہے، ان مہاجروں کی غیرت پہ اثر پڑ رہا ہے. تو میرا بالخصوص ان لوگوں سے سوال ہے جو الطافی ہیں. اچھا، ان کا مہاجروں سے تعلق تو نہیں ہو گیا. اب انہوں نے مہاجر کا الطافی دو الگ چیزیں ہیں، کیونکہ مہاجر وہ ہیں جو محب وطن پاکستانی ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور الطافی وہ ہیں جو الطاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں الطافیوں سے سوال کرتا ہوں، الطافیوں تمہاری غیرت تب کہاں گئی تھی کہ جب یہ گھنٹوں گھنٹوں بٹھا کے تمہیں تمہارے سامنے اور تمہاری ماؤں بہنوں کے سامنے تمہیں بچہ پیدا کرنے کا طریقہ سکھاتا تھا. تمہاری غیرت تب کہاں گئی تھی جب اس نے گھٹیا قسم کی کتاب فلسفی آف لو لکھی تھی. تمہاری غیرت تب کدھر چلی گئی تھی کہ جب جو ہے اس نے مہاجروں کا سودا کر دیا 18ویں ترمیم کی شکل میں. تب غیرت کہاں گئی تھی؟ تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے کہ جب اتنے سالوں کے اندر بھی تمہیں کچھ نہیں اچیو کرا کے دے سکا. تمہاری غیرت تب کہاں چلی گئی تھی جب اس نے 25,000 مہاجروں قتل عام کرا کے بھی آج تک جو ہے تمہیں کچھ حاصل نہیں کر کے دیا. تمہاری غیرت کب کا چلی جاتی ہے کہ جب امبر نینسی کول کے مطابق یہ تمہاری ماں بہنوں لیڈرز کے بارے میں گندی گندی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے ان کے بارے میں. تمہاری غیرت کب کا چلی جاتی ہے جب خبریں آتی ہیں کہ شہداء کی جو اکثر شہداء کی، سب کی نہیں، اکثر شہداء کی جو ماں بہنیں ہیں ان کو غلط کاموں میں مجبور کیا جا رہا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے جب الطاف حسین کے گرد لوگوں کو پتہ ہے کہ ارشد حسین چند ٹکوں کے عوض شہداء کے خاندانوں سے گندی تصویریں منگواتا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے جب الطاف حسین پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو برباد کرنے کے لیے بغیرتوں کی طرف بدعا کرتا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے کہ جب الطاف حسین را کے ساتھ مل کے اور پاکستان کے اندر BLA یا سندھو دیش کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے جب وہ پاکستان کے اداروں کو گالی دے رہا ہوتا ہے. تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے کہ جب وہ شیطان سے پرستش کر رہا ہوتا ہے اور اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے. نیز تمہاری غیرت تب کہاں چلی جاتی ہے کہ جب وہ بغیرتوں کی طرح آرام سے باہر بیٹھا ہوتا ہے اور تمہارے نام پہ سودا کر کے تمہاری قسمتیں برباد کر رہا ہوتا ہے. کہاں ہے تمہاری غیرت؟ نہ آج تمہارے پاس زمین ہے، نہ تمہارے پاس حقوق ہیں، نہ تمہاری عزتیں ہیں. تم دوسروں سے کہتے ہو کہ جی یہ ان کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں. یہ سوال تم نے الطاف حسین سے کیوں نہیں پوچھا؟ آج بھی الطاف حسین ڈرپوک آدمی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. وہ چھپ کے وار کرنے کو تیار ہے مگر وہ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. خیر بہرحال، ایک چیز ذہن میں رکھیں ان لوگوں کے لیے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ کب بات کرنا چھوڑیں گے، شہر کے اندر اتنے مسائل ہیں، سب کچھ ہے. بالکل مسائل پہ بات ہوتی ہے، ہم نے کئی دفعہ کری بھی ہے، مگر مسائل کا جب ہم دیکھتے ہیں تو وجہ الطاف اور الطافی نکلتے ہیں. کیونکہ جب تک الطاف ہے تب تک پاکستان کی ریاست بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کی بھی MQM پاکستان کے اندر بیشتر لوگ بلشمول خالد مقبول کے، میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں، الطاف حسین کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو چہروں پہ ماسک پہن کے یہ دکھاتے ہیں کہ ہم الطاف کے ساتھ نہیں ہیں مگر وہ اندر سے الطاف سے ملے ہوئے اس کے لیے کام کر رہے ہیں.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریاست کو یہ باتیں نہیں پتہ؟ ریاست بہتر طریقے سے جانتی ہے کہ کون کدھر کھڑا ہوا ہے۔ برحال رہی بات غیرت کی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال سے کہ الطاف کی بیٹی کہاں ہے کسی کی غیرت خراب ہو رہی ہے۔ الطاف کی بیٹی غائب ہو تو اس پہ زیادہ غیرت خراب ہونی چاہیے، کیونکہ کدھر گئی بچی؟ گھر کی بچی ہے نا تمہارے۔ اور سب سے بڑی بات یہ سوچو کہ جب اس کی اپنی بیٹی اس کو باپ نہیں ماننے کو تیار ہے تو تم الو کے پٹھوں اس آدمی کو اپنا باپ کیوں مانگ رہے ہو؟ آخری بات یہ، ہمیں پتہ ہے الطاف حسین کہ تمہاری اس سوال پہ کہ تمہاری بیٹی کہاں گئی بہت زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ تمہاری اس بات پہ کہ ہم نے تمہاری بیماری کی تشخیص CMV پروکٹائٹس سے کرا، تمہیں بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ تم سٹریس میں ہو، تم ڈپریشن میں ہو، تم نے سٹریس کی دوائیاں کھانی شروع کر دی ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت جائیداد کے مسئلے پہ بہت انتہائی قسم کی 3 سے 4 لوگوں میں رساکشی چل رہی ہے۔ ایک الطاف حسین کی پرانی اہلیہ، دوسرا ان کے بھائی جو امریکہ سے آئے ہوئے اقبال حسین، اور تیسرا وہ ٹچی رابطہ کمیٹی جو کہہ رہی ہے کہ الطاف کے مرنے کے بعد یہ بکرا کیسے کٹے گا۔ مگر جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک اور بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ پیپلز پارٹی کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر الطاف حسین کا چیپٹر مرنے کے بعد کلوز ہو گیا تو پھر کیا واقعی میں کہیں مہاجر سیاست یا ایک شہری سندھ کے ساتھ کھڑی نہ ہو جائے، تو انہوں نے اپنے دوسرے پٹھے کھڑا کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ بات میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بولی تھی اور آپ سے کہا آگے بتاؤں گا۔ یہ بات ابھی میں تجسس میں چھوڑ جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت جلد آپ کو خود دکھنا شروع ہو جائے گا۔ میں بتاؤں گا تو آپ کہیں گے کہ شاید میں اپنی دل کا بکس نکال رہا ہوں۔ خیر، آخری بات یہ کہ میں ایز اے پاکستانی یا میں ایز اے سچا مسلمان یا میں ایز اے مہاجر یا میں ایک انسان کے طور پہ کیسے اس آدمی کو جس نے ہزاروں مہاجروں کو مروایا، عورتوں کی عزتیں پامال کریں، سودا کیا قوم کا، اس کو اچھا انسان مان لوں؟ میں کیسے ایز اے مسلمان ایک ایسے آدمی کو جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، شیطان کو پکارتا ہے، یا غیر مسلم قوتوں سے پاکستان کو، جو کہ پاکستان ایک اسلامک ریاست کو تباہ کرنے کے لیے اپیلیں کرتا ہے، میں کیسے اس کو اچھا مسلمان مان لوں؟ میں کیسے اس کو اچھا پاکستانی مان لوں کہ جو دشمن اداروں کے ساتھ مل کے، دشمن ایجنسیوں کے ساتھ مل کے یا دشمن تنظیموں کے ساتھ مل کے جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو تباہ کرنے کی بات کرتا ہے؟ اور میں اس کا ایسا مہاجر اچھا کیسے مان لوں جو کہ سندھو دیش کا قائد بنا ہوا ہے، جس کی ریکمنڈیشن ہی GM سے نے کی تھی، جس نے حالیہ طور کے اندر بھی بلوچ رہنماؤں کے ساتھ مل کے اور یا اپنے آپ کو سندھو دیش کا قائد ڈکلیئر کیا ہوا تھا، جیسے شفیع برفت بھی کہتا ہے، تو میں تو اچھا مہاجر بھی کیسے مان لوں؟ مگر جب یہ سب چیزیں نہیں ہیں کہ جو نہ انسان ہے، نہ مسلمان ہے اچھا، نہ پاکستانی ہے، نہ مہاجر ہے، تو آپ پتہ نہیں، اور اس کی بیٹی بھی اس کو اپنا باپ نہیں مان رہی، تو آپ کون سے کس نطفے کے پیدا ہوئے ہیں؟ کس نطفے کے پیدا ہوئے ہیں؟ کتنی مجبوری ہوگی آپ کو اپنے نطفے کی نہیں پتہ کہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ دانش قاضی کو جا دیجیے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس بات پہ الطافیوں کی بہت زیادہ ہٹتی ہے، تو میں ضرور کہوں گا پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جے مہاجر، اللہ حافظ۔